uh, Sri Lanka, because Sri Lanka is our brother country, and as rightly said by the Honorable High Commissioner, the Pakistan and also Sri Lanka, Alhamdulillah, got liberty one after the other, and our relations with Sri Lankan people have been very friendly, and Alhamdulillah, our relations in the people of Sri Lanka are very brotherly, and the event that has taken place, it was not the tragedy of Sri Lanka or Sri Lankan people only, it was more for us. It is a tragedy more for us, all the Pakistanis, and we have deep sorrow on what happened, and Alhamdulillah we have resolved that inshallah the culprits will be given the due punishment, inshallah, and inshallah the persons who have suffered from this incident will be inshallah compensated, although the compensation of life cannot be given by anyone, but at least their sorrow, their grief may be to some extent maybe inshallah minimized by giving them the true compensation. We alhamdulillah we request our government, and we hope from our government that they will come forward to give them their due compensation on that, and we have requested here His Excellency to convey our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نمائندے موجود ہیں، اور انہوں نے ہز ایکسیلنسی جو ہائی کمشنر سری لنکا سے الحمدللہ ملاقات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں ان کے سامنے، اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں کہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی مذہبی سرکاری حلقے میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر بہت ریئیکشن لیا ہے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس کو بہت بربری اقدام، وحشیانہ اقدام قرار دیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سری لنکا ہمارا بھائی ہے، سری لنکا ہمارا بھائی کنٹری ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور کنڈولنس کا بھی، ان کے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے، اور مناسب طریقے سے ان کی چارہ جوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، کچھ آپ ارشاد. آپ اگر ادھر تشریف لیں مجھے ادھر آئیے. السلام علیکم. First of all, I would like to mention that
these religious scholars and spiritual leaders are here for condolence, for expressing their grief. But really we are at a loss of words to say anything, because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. So we are here to say that we are all very feeling very shameful, and we express our heartfelt sorrow and very deep feelings for that. And we truly demand Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here, and we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act. And I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you very much. Professor Sajid Mir Saab. Why want to come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels, and we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased, and for the Sri Lankan people, and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. ابو الخیر زبیر صاحب ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں. 1 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان بھر کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے. جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی، اور اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے، اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے. اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد 2 اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا. ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانحے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام
اور خاص طور پر جو اس سانے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اس سانے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے، اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے اور اسی طرح پر اقلیتوں اور مناٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں۔ انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو 1 منٹ نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے۔ اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر قرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ علامہ عارف واحدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہیں، پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی ہے۔ اپنے سری لنکن بھائیوں کو، مرحوم کی فیملی کو اور سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان پہلے بھی دوست اور برادر ملک تھے، اب بھی اسی طرح رہیں گے۔ ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شدت پسندی کے پیچھے پاکستان کے علماء اور عوام نہیں ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اسی طرح یہ دوستی برقرار رکھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور سری لنکن عوام کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہیں گے۔ یہ ہمارا پیغام سری لنکن عوام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کراچی، ایک دو جملے جو آپ ہائی کمشنر وی وانٹ ناؤ یو پلیز ٹیل سم ورڈ۔ کچھ نہیں کہنا اچھا، اور اس میں آخر میں مشترکہ جو بیان ہے وہ پھر قبلہ صاحب۔ آپ نے Today is a sad day, but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people, is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Thank you so Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time
we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, our relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Inshallah. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken an undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family which has become destitute to be provided adequate compensation. Inshallah. And there again, let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Qibla Yasab. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे। अब जो एलामिया है मुश्तरका, वो मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पेश। एलामिया जो तमाम उलमाए किराम के ख़यालात आपके सामने आ गए, मैं उर्दू में पेश करूंगा, फिर अंग्रेज़ी में भी उसकी एक तलखीस दे दूंगा, और हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है राना जाहिद साहब वो तकसीम भी कर लेंगे आपके दरमियान, और जो नाम हैं तमाम उलमाए किराम के उनकी लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम व मशाइख की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आज श्रीलंकन सफारत खाने में 3 दिसंबर के अंदोहनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए आए हैं। सियालकोट का हालिया सानहा एक अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम व गुस्सा पेल गया है। हुजूम की सूरत में बेरहमाना अंदाज में एक इंसान को मारा पीटा गया और बिल आखिर मौत के घाट उतार कर उसकी लाश जलाई गई। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई है। ये पूरी सूरत हाल कुरान व सुन्नत, आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म व सज़ा के क़वानीन के सरासर ख़िलाफ़ है। इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम नुमाइंदा उलमा ने आज यहाँ आकर इस मज़म्मत का इजहार किया श्रीलंकन एक्सीलेंसी के साथ। आक़िबत ना आंदेश अनासिर का ये इक़दाम मुल्क, कौम, इस्लाम और मुसलमानों के लिए सुबकी का बायस बना है। अलावा अज़ीम पैगाम पाकिस्तान की कौमी दस्तावेज़ जिसमें हर किस्म के मुसल्लह इक़दाम की नफ़ी की गई है, ये इक़दाम उस पैगाम पाकिस्तान से भी सरासर इन्हिराफ है, और पैगाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और मदारिस बोर्ड्स की तायीद हासिल है। इन शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ राइज मुल्क की क़वानीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क़वानीन के मुताबिक इक़दामात किए जाएंगे। और इस तकलीफ़ दे वाक़े में अहम बात जो मैं करता हूँ वो ये है कि नौजवान मलक अदनान ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स को बचाने की जो भरपूर कोशिश की, इस नौजवान का ये इक़दाम काबिल तहसीन है, काबिल तक़लीद है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि इस फ़ैसले की तायीद करते हैं, तहसीन करते हैं कि आज इंशाअल्लाह 3:30 बजे मलक अदनान को तमग़े शुजात मिलने वाला है। ये एक बहुत मुस्तहसन इक़दाम है। आज का नुमाइंदा इज्तिमा उलमाए किराम का, मुफ्तियान का और मशाइख़ इज़ाम का
یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں. علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں گے، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ ملک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے. انگریزی میں کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ دی ریپرزینٹیٹیو علماء، دی custodians of shrines, and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. آخر میں آپ تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا اور سری لنکن ہائی کمشنر کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ.